گفتگو کر رہے ہیں۔ احتجاج اور عوامی رابطہ کیمپین جاری ہے، جس سے میں نے خود گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے ہر صوبے میں احتجاجی پروگرامز رکھے ہیں۔ وہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ برقرار رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا جلسہ ہے، اگلا ایونٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس جو ہمارا ہر سال ہوتا ہے، اس سال پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس انشاءاللہ تعالی کشمیر میں ہوگا، آزاد کشمیر میں ہوگا، اور ہم پورا دنیا کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف اور آگے کے لائحہ عمل پاکستان کے عوام کے سامنے اور دنیا کے عوام کے سامنے رکھیں گے۔ خاص طور پہ اس ماحول میں جب کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ایک تاریخی حملہ ہوا ہے، ہم اب 104 to 105 ڈیز تک پہنچ رہے ہیں، جہاں ہمارا مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں کو ایک کھلا جیل میں رکھا گیا ہے، اور اس تاریخی حملہ کے لیے جو حکومت نے قدم اٹھائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاریخی موقف ہے وہ پاکستان کے عوام جانتی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کردار کشمیر کوز کے لیے، کشمیری عوام کے لیے وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے کا جلسہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کی فاؤنڈنگ ہی کشمیر کوز سے ریلیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر کارکن آخری دم تک اپنے کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کرے ہیں، اور ہم ان کی جدوجہد جو ہماری بھی جدوجہد ہے وہ لڑتے رہیں گے جب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے۔ جو ہمارا کور کمیٹی میں سب سے اہم پوائنٹ ڈسکس کیا گیا ہے وہ اس ملک کی معاشی صورتحال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ سلیکٹڈ حکومت آیا ہے، جب سے یہ کٹپتلی حکومت آیا ہے، ہمارا معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے جو اس حکومت کا، وفاقی حکومت کا معاشی رپورٹ کارڈ ہوگا، it will be the worst economic performance, the worst economic governance that this country has ever seen. Pakistan has for the first time completely and utterly surrendered before the IMF, and has a government that has no economic plan, no political plan, and no governance plan to run the affairs of the state. جس کا نقصان اس ملک کے عوام اٹھا رہے ہیں، جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا غریب آدمی، اس ملک کا سفید پوش طبقہ اٹھا رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں، ٹیکسز کی صورت میں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی معاشی حقوق کی جدوجہد لڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کی معاشی حقوق کی جدوجہد لڑی ہے، چاہے وہ بھٹو شہید کے دور میں ہو، چاہے بی بی شہید کے دور میں ہو۔ اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم پہ یہ فرض ہے، ہم پہ یہ رسپانسبلٹی ہے، جب اس ملک کے عام آدمی کے معاشی حقوق کے بارے میں، اس ملک کے مزدوروں کسانوں کے معاشی حقوق کے بارے میں یہ حکومت خاموش ہے، دائیں بازو کے سیاستدانوں خاموش ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ان کے آواز بنیں، ہم ان کے جدوجہد لڑے، ان کے معاشی حقوق کی جدوجہد لڑے، اور جیسے ہم پارلیمان میں ان کے معاشی حقوق کی جدوجہد لڑ رہے ہیں، ویسے ہی ہم اپنا جو معاشی ایجنڈا ہے، جو اس ملک کا عام طبقے کا معاشی ایجنڈا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی باٹم اپ کی اپروچ ہے، جو سمجھ ہے، جو سوچ ہے کہ آپ عام آدمی کو طاقتور بنائیں، غریب آدمی پہ آپ بوجھ کم ڈالیں اور طاقتور طبقے پہ آپ بوجھ ڈال سکتے ہیں، یہی اس ملک کا، اس عوام کا، ہمارا معیشت کا راستہ ہے کہ ایک جو نظریاتی اپروچ ہے، جو پیپلز اپروچ ہے ہمارا معیشت کے ڈیل کرنے کے لیے، ہمارا معاشی مسائل حل کرنے کے لیے، وہ آگے آنا چاہیے، اور وہ کام صرف اور صرف
پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے, ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جس کا عوامی مینیفیسٹو ہے, عوامی معاشی پالیسی ہے, عوام ہمارے ساتھ دیں گے, عوامی حکومت بنائیں گے, اور عوامی حکومت کے عوامی معاشی پالیسیز ہوتے جو عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں, سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کے مفاد میں نہیں ہوتے ہیں. آخر جو بات ہمارا کور کمیٹی میٹنگ میں تجویز دیا گیا اور اس پہ عمل کا جو عمل اس پہ ہم شروع کریں گے, وہ پارٹی کا جو تنظیمی ری آرگنائزیشن کا اور ری شافلنگ کا کردار ہے. آج کو کمیٹی میٹنگ میں یہ تجویز بھی آیا اور یہ مانا بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا تنظیمی ری شافلنگ اور ری آرگنائزیشن کی طرف بھی جائیں گے, جس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ تعالی یوم تاسیس پہ ایک نقشہ سب کے سامنے رکھا جائے گا. اب میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جب آزادی مارچ شروع ہوا تھا تو دھرنوں اور اس حوالے سے آپ کا موقف بالکل واضح تھا, لیکن اب اسلام آباد سے دھرنا ختم کرنے کے بعد مولانا صاحب پلان بی پر چلے گئے ہیں, سڑکیں بند کی جا رہی ہیں, تو آپ اس موقف کو انڈورس کرتے ہیں, یہ موقف درست ہے؟ جہاں تک سول ڈس اوبیڈینس کی عمل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی یہ قدم اب نہیں اٹھا سکتی ہے یا نہ ہی اٹھا رہی ہے سول ڈس اوبیڈینس کی. لیکن جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی پلان بی ہے, پلان سی ہے, تعلقات ہے, رابطہ ہے, کانٹیکٹ ہے کیو لیگ کے ساتھ, پلان کیو لیگ کے کانٹیکٹ, پلان بی, پلان سی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہبر کمیٹی کے نمائندوں کو تفصیل میں نہیں بتایا گیا. تو جب تک ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ چودھری پرویز الہی اور کیو لیگ کے ساتھ کیا بات چل رہی ہے, پلان بی, پلان سی تفصیلاً پلانز کیا ہے, تو پھر it would be too early for me to share with you whether Pakistan People's Party can endorse any of these actions. یہ فرمائیں, مولانا 13 دن ادھر بیٹھے رہے, مولانا کے جو میجر مطالبات تھے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیں, نئے سرے سے انتخابات کرائے جائیں, جو بھی مطالبات تھے ایک بھی مطالبہ ان کا پورا نہیں ہوا. آپ بھی اس آزادی مارچ کا حصہ بنے, شریک ہوئے. آپ کے خیال میں کسی بھی اینگل سے مولانا کا آزادی مارچ آپ کی نظر میں کامیاب رہا ہے؟ اور دوسرا, مولانا نے خود اعتراف کیا ہے, اپنی خود یہ کہا ہے کہ میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, یہ مولانا نے خود کہا ہے. تو ان ملاقاتوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو یا رہبر کمیٹی کو کوئی بریف کیا, اعتماد ملیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایفرٹ چلا آزادی مارچ کا کافی حد تک کامیاب رہا, اور جو وزیر اعظم کا سلیکٹرز کا سٹینڈنگ کل تھا وہ آج نہیں ہے. ہمارا وزیر اعظم کا جو ہٹنے کا چانسز ہے وہ بھرے ہیں, کم نہیں ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ایک مومنٹم چلتا ہے تو اس کو روکنے میں بہت مشکل ہوتا ہے, اور ہمارے حکومت کو, ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن ان کا جو ایک ویل تھا, ان کا جو ایک انڈسٹرکٹیبل سلیکٹڈ سپورٹ تھا وہ اتر چکا ہے. ان کا جو کوشش تھا اس ڈبیٹ کو چھپانے کے لیے, الیکشن کا جو دھاندلی ہوا, جو جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہے ہیں, جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں, ان کو چھپانے کا جو کوشش تھا وہ ناکام ہوا. اور جیسے آپ کہہ رہے ہو, for 13 days straight in the capital of اسلام آباد, یہ سارے کے سارے ٹاپکس جو پہلے آپ کے چینل سے ہٹائے جاتے تھے, جو جرنلسٹ تک رپورٹ نہیں کر سکتے تھے, جو انٹرویوز میں سمیت دوسری سیاسی جماعتوں کرتے تھے لیکن چل نہیں سکتے تھے, وہ ایک قسم کا جو سینسرشپ تھا, جو چھپانے کی کوشش تھا, وہ میں سمجھتا ہوں اس پہلے قدم سے, اس پہلا سٹیج سے وہ بالکل توڑا گیا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جدوجہد جو آزادی مارچ سے پہلے چلا تھا اور جو آزادی مارچ کے بعد بھی چلے گا وہ جاری ہے. اور میں پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہے گا, یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جانا پڑے گا, اور اگلے سال تک انشاءاللہ تعالی ہمارا نیا وزیر اعظم ہوگا, نیا انتخابات. پاکستان کی پولیٹیشین جو قیادت ہے, پاکستان کی مین اسٹریم قیادت, ان کے ساتھ جس طرح انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں, جس طرح پاکستان میں سیاست کو
और एक गाली बना दिया गया है मौजूदा जो गवर्नमेंट सिलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं या रिजेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, आप इसके आज कोर कमेटी में इस बारे में कोई बात हुई है जो सियासी काम है उसकी बहुत तफसील से बात हुआ. इनफैक्ट हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में गए तो मैं बहुत तफसील से ना सिर्फ जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कोशिशें हो रहे हैं जमहूरियत को अंडरमाइन करने के लिए, जिस तरीके से आम आदमी का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे सियासतदान हो चाहे वो सियासत में हो, इंतकामी रवाया इस्तेमाल किया जा रहा है. ख़ास तौर पे जो सदर ज़रदारी साहब के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, जो इस पूरे मुल्क के सामने एक दोगला सलूक किया जा रहा है, जहां हमारा एक नहीं दो पाकिस्तान ज़रूर है, जहां एक साबिक़ सदर है जिसके कोई कन्विक्शन नहीं है, जो आज 6 महीने बाद उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, आपने केसेस भी फ्रेम नहीं किए हैं, वो आज इनके कैद में है. इनके कैद में होते हुए मेरा आज तक जो दरख्वास्त है, मैं ना बाहर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ना सदर ज़रदारी मेरा गुजारिश और आस्किंग के बावजूद वो इनकार कर रहा है कि मैं बेल को लिए भी अप्लाई नहीं करूँगा. ये गलत केसेस है, ये झूठे केसेस है. लेकिन जो हमारा हक है कि आपको आपका प्राइवेट पर्सनल फिजिशियन, आपका डॉक्टर को एक्सेस हो मेरा वालिद तक. 6 महीने से हमें अपना डॉक्टर्स का एक्सेस ही नहीं रहा सदर ज़रदारी तक. जब हुकूमती डॉक्टर्स ने ये बीमारियां को आइडेंटिफाई भी की, जब हुकूमती डॉक्टर्स ने फैसला किया कि आप शिफ्ट करें और आपने 6 महीने लगाए वो शिफ्ट करने में, तो मेरा क्या एतमाद होगा उस इंतजामिया पे, उन डॉक्टर्स पे, इस सिस्टम पे, जो मेरे और मेरे ख़ानदान को ये जो बेसिक हक है प्राइवेट डॉक्टर्स का एक्सेस का, वो भी नहीं दिया जा रहा है. पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि एक अलेजिड अक्यूज्ड एक जगह से है, एक सिटी से ताल्लुक़ रखता है, एक सूबा से ताल्लुक़ रखता है. अलेजिड क्राइम्स भी उसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं. बाकी जो अलेजिड अक्यूज्ड है वो उसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं. और जहां दुनिया का कानून कहता है, जहां जुरिस्डिक्शन कहता है, जहां रूल ऑफ लॉ कहता है कि वो अगर क्राइम हुआ है तो ट्रायल वहां होगा, यू विल बी ट्राइड बाय जजेस जो वहां से होंगे, कोर्ट जो वहां हका होगा. लेकिन हमारे केस में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में केस में वो ट्रायल सिंध में नहीं हो रहा है. सिंध का ट्रायल पिंडी में हो रहा है, सिंध का क़यादत का ट्रायल पिंडी में हो रहा है. और पाकिस्तान की हुकूमत इसका जवाब नहीं दे रहा है. पाकिस्तान के इदारे जिनको नाइंसाफ़ी को रोकना है, इस नाइंसाफ़ी को आज तक नहीं रोक सके. और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ मेरा पर्सनल केस का इशू है, ये ना सिर्फ मेरा सियासी जमात का इशू है, ये पाकिस्तान की वफाक के पे सवाल उठ रहे हैं. और फिर ये जब प्रेसिडेंट सेट होता जाता है, जब ये कानून में आ जाता है कि ये नाइंसाफ़ी हो सकता है, तो कल जब पख्तूनख्वा के सारे कैदी लाहौर में ट्रायल होंगे, जब बलोचिस्तान के सारे कैदी पिंडी में ट्रायल होंगे, फिर जो नुकसान इस वफाक पे पहुंचेगा मैं कैसे रोकूंगा. इसलिए मैं इतना जोर से शुरू दिन से एहतजाज कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं. आज तक मेरा पिटिशन पेंडिंग है इस आला अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में. सदर ज़रदारी के लॉयर्स की तरफ से पिटिशन पेंडिंग है कि इस नाइंसाफ़ी को बंद करो. और हम उम्मीद रखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान will not make the mistakes that it has made in the past. It will not create the historical blunders that it has done in the past. It will not once again have the blood on its hands, and it will reverse this decision, this illegal, unconstitutional decision, and Sindh's cases will be tried in Sindh. हम कोई exceptionalism नहीं चाहते हैं, हम कोई favoritism नहीं चाहते हैं, हम एहतिसाब चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं. लेकिन जब आप ये कानून के साथ मजाक करते हो, आइन के साथ मजाक करते हो, एक मुल्क के 2 कानून होते हैं, एक शहरी के लिए अलग कानून होते हैं, एक सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए अलग कानून होते हैं, तो फिर उसका नुकसान ना सिर्फ सियासत पे होता है मगर हमारा निज़ाम पे भी होता है. मेरा आपके अगर इस साल के आखिर तक इमरान खान मुशाफिर नहीं होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मार्च करेगी दिल्ली की तरफ. अभी आप अवामी राब्ता मुहिम की बात कर रहे हैं, क्या आप उसके एंड पे कोई मार्च या कोई धरना या कोई लॉन्ग मार्च आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पे नवंबर 30 पे आज़ाद कश्मीर में हमारा जलसा होगा और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे के लाए अमल आप सब के सामने रखेंगे
اور ضرور ہم پنڈی کے لیے جو ہمارا احتجاجی اور سیاسی پروگرام ہے اس پہ آج بھی غور ہوا، لیکن آپ کے سامنے جو ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا جلسہ ہے ہم وہاں سے آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میرا کیا آپ سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ موجودہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس کا حل ان ہاؤس تبدیلی ہے یا ری الیکشن ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ جو بھی پاکستان کے مسائل ہیں ان کے حل جمہوریت ہے، اور زیادہ جمہوریت ہے، کم جمہوریت نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا جو سلیکٹڈ نظام ہے، جس طریقے سے وہ ہمارا آئین کو فالو نہیں کرتے، ہمارا وفاقی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، ہمارا معیشت کو بد سے بدتر لے کے جا رہا ہے، ہمارا فارن پالیسی کو ایک تاریخی بحران سے گزر رہا ہے، اس ماحول میں جمہوریت ہی جواب ہے، اس سلیکٹڈ نظام جواب نہیں ہے، غیر جمہوری روایت تو جواب نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سلیکٹڈ سے دوسرے سلیکٹڈ کا سچویشن نہیں چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف جمہوری قدم کے ساتھ دے سکتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا نیا جو الیکشنز ہو وہ صاف و شفاف الیکشنز ہو، اور وہ صاف و شفاف الیکشنز کے مطابق جمہوری نظام۔ چیئرمین صاحب، آپ ملک معاشی طور پر بدترین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آج آرمی چیف نے ملک کو معاشی طور پر جو ہے وہ قابل سفر قرار دیا، انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے بدترین حالت میں ہے۔ اس پر آپ کا کیا؟ سوری، آرمی چیف نے کیا؟ آج آرمی چیف نے کہا کہ ملک کو معاشی طور پر جو ہے ٹھیک سمت پر چل رہا ہے، ٹھیک سمت پہ چل رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک میں نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے، لیکن میرا کافی پرانا پالیسی ہے اور سب کے سامنے ہے کہ جو معاشی بیانات ہے، معاشی بیان بازی ہے، یا جو معاشی قدم ہوتے ہیں، یا یہ وہ نیشنل اکنامک کونسل ہو، ہمارے ادارے کو معیشت میں انوالو، خاص طور پہ جب ان کا رول نہیں ہے، ان کو نہ انوالو کیا جائے۔ اور آپ اگر بلاول بھٹو اسلام آباد میں